السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلام اور دین اسلام کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ہر رسول نے اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمے سے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف وحی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمے سے کیا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کی خاطر مخلوق کو پیدا کیا گیا، انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور کتابوں کو نازل کیا گیا۔ یہی کلمہ جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کا راستہ ہے۔ اس کلمہ کی کچھ شروط ہیں، اگر انسان ان شروط کو پورا کرتا ہے تو پھر یہ کلمہ فائدہ دے گا، لیکن اگر کوئی شخص ان شروط کو پورا نہیں کرتا تو یہ کلمہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ علم، انسان کو، مسلمان کو اس بات کا علم ہو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، کہ کلمہ توحید پڑھنے والے کو اس کے مفہوم کا علم ہو۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک معبود کی نفی اور اسی کے لیے الوہیت کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات هو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص مر گیا اور وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کلمہ کی دوسری شرط کامل یقین ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ توحید پڑھنے والے شخص کے دل میں اس کلمے کے معنی یا مفہوم کے بارے میں کوئی شک شبہ نہ ہو، بلکہ اس کو مکمل اس کے اوپر یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ سچے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقی اللہ بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ، جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تو اگر وہ بندہ اس میں بغیر شک کیے اپنے رب سے جا ملے تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس کلمے کی تیسری شرط ہے اخلاص، یعنی بندہ اپنی تمام عبادات کو خالصتاً اللہ کے لیے کرے۔ جب آدمی اپنی عبادات کو اللہ کے علاوہ کسی نبی، ولی، جن، فرشتہ، بت وغیرہ کی طرف پھیر دیتا ہے تو یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، کہہ دیجئے کہ میں تو خالص صرف اپنے رب ہی کی بات کرتا ہوں۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے میری شفاعت کا شخص وہ شخص مستحق ہوگا کہ لوگوں میں سے میری شفاعت کا وہ شخص مستحق اور سعادت مند ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ صدق کے دل اور جان سے پڑھا۔ اس کلمہ کی چوتھی شرط تصدیق ہے، یعنی جو کلمہ وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے اس میں وہ سچا ہو، اس کی زبان اس کے دل اور اس کا دل اس کی زبان کی موافقت کر رہا ہو۔ اگر صرف زبان سے یہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل اس کی تصدیق نہیں کرتا تو یہ کلمہ اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے اور اس کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس کلمہ کی پانچویں شرط محبت ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرے، کیونکہ اگر کلمہ پڑھتا ہے لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتا تو وہ بھی منافقین کی طرح ہی ہے جو حقیقت کے اندر اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا شریک اور لوگوں کا ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میرے ساتھ اپنے بیٹے، اپنے باپ اور سب لوگوں سے زیادہ محبت نہ رکھے۔ چھٹی شرط اس کلمہ کی کیا ہے کہ انقیاد، یعنی آدمی اس کلمہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا تو یہ تکبر ہے، یہ کلمہ اسے تب بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لایا ہوں۔ پانچویں شرط قبولیت ہے، یعنی کلمہ کے تقاضوں کو دل و دماغ سے قبول کرے اور اپنی عبادات کو خالصتاً اللہ کے لیے کرے، غیر اللہ کے لیے نہ کرے۔ صحیح بخاری کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ہدایت اور علم کی مثال جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے کر مبعوث کیا ہے، مثال اس موسلا دھار بارش کی ہے جو کہ ایسی زمین پر ہوتی ہے جو کہ صاف ہو اور پانی کو قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ گھاس اور سبزہ اگائے، اور دوسری زمین کا ٹکڑا ایسا ہے جہاں بارش تو ہو، وہ نہ تو پانی کو روکتی ہے اور نہ ہی گھاس اور سبزہ اگاتی ہے۔ تو یہی مثال اس کی ہے جو کہ اللہ کے دین کو سمجھتا ہے تو اسے وہ چیز نفع دیتی ہے جسے دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اسے وہ خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، اور جو اس کی طرف توجہ اور دھیان بھی نہیں دیتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو جس سے میں دیکھ کر مبعوث کیا گیا ہوں قبول کرتا ہے۔ آٹھویں چیز غیر اللہ کا انکار ہے، یعنی غیر اللہ کی عبادت سے برات کا اظہار کرے اور عقیدہ رکھے، یہ باطل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ لہٰذا تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ اس کلمہ کی تمام شروط پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔